الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اسلامی تعلیمات خصوصاً قرآنی آیات کی روشنی میں انسانی تاریخ اور وحی و نبوت کی تاریخ ایک ہے، اور جس وقت سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اور جس وقت انسان کو خداوند متعال نے خلق کیا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی وقت سے وحی اور نبوت کا سلسلہ بھی انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے موجود رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلا انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند متعال نے نبی، پیغمبر اور اپنا خلیفہ اور سفیر بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد لگاتار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے نبی بھیجتے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ طاہرین علیہم السلام سے منقولہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ انبیاء الہی کی تعداد 1,24,000 ہیں، جن میں سے پہلا نبی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی خاتم پیغمبران خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں، متعدد روایات موجود ہیں. صرف ایک حدیث، اور اس حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امجد خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان عدد جمیع الانبیاء 100,000 نبی. کل انبیاء کی تعداد 1,24,000 تھیں. 5 منہم اولو العزم، ان 1,24,000 میں سے 5 اولو العزم انبیاء تھے. ان انبیاء میں سے 1,24,000 میں سے 5 اولو العزم تھے. نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ 5 اولو العزم کا نام ہی یہ ہے: نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 5 اولو العزم انبیاء میں سے ہیں. یہ انبیاء کی تاریخ اور تعداد کے حوالے سے. انبیاء کے اقسام یا انبیاء کی خصوصیات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، انبیاء کے اوصاف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور انبیاء کے اقسام بھی آپ کہہ سکتے ہیں. 1,00,000 جو جیسا کہ عرض ہوا 1,24,000 انبیاء آئے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے.
اور سارے نبی خدا ایک طرح کے نہیں ہیں، درجات کے لحاظ سے، مقامات کے لحاظ سے، مراتب کے لحاظ سے سب ایک جیسا نہیں ہیں، بلکہ بعض انبیاء اپنے فرائض اور ذمہ داری کو وحی کے ذریعے حاصل کرتے تھے۔ نبی خدا سے وحی کے ذریعے، یہ تمام انبیاء کی خصوصیات میں سے مشترکہ خصوصیت ہے۔ 1,24,000 انبیاء نے اپنے ذمہ داریوں کو اور اپنے وظیفے کو اور اپنے فریضے کو وحی کے ذریعے خداوند متعال سے حاصل کرتے تھے، لیکن بعض انبیاء گرچہ اس پر وحی نازل ہوتی تھی، اپنے فرائض کو وحی کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا، لیکن تبلیغ، عمومی تبلیغ پر وہ مأمور نہیں تھے۔ ممکن ہے وہ صرف اپنی ذات تک اس کا وظیفہ جو ہے، اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ اپنی ذات تک محدود ہو، اور بعض انبیاء عمومی تبلیغ پر مأمور تھے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ، انبیاء میں سے سب پر وحی نازل ہوتی تھی، لیکن بعض نبی صاحب شریعت تھے، صاحب آئین تھے، صاحب دین تھے، یعنی صاحب شریعت تھے۔ البتہ دین تو سب کا ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ابو البشر حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 12 جانشینوں اور قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے دین وہی دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، قرآن کی صریح آیت ہے، لیکن ہر انبیاء کی اپنی مخصوص شریعت تھی۔ کلی طور پر دین وہی دین اسلام ہے، لیکن کبھی ان احکام میں رد و بدل ہوتا تھا، کبھی کمی و زیادتی ہوتی تھی۔ لہٰذا بعض انبیاء تبلیغ کی ذمہ داری ان پر تھی، لیکن صاحب شریعت نہیں تھے اور نیا شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ دوسرے نبی کی شریعت کی تبلیغ اور ترویج کرتے تھے۔ لیکن ان کے مقابلے میں بعض انبیاء صاحب شریعت تھے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ کبھی ایک ہی زمانے میں متعدد انبیاء مبعوث ہوتے تھے، درجنوں کی تعداد انبیاء، بلکہ ہزاروں کی تعداد انبیاء جو ہے ایک ہی زمانے میں مبعوث ہوتے تھے اور مختلف قوموں، شہروں میں تبلیغ اور ہدایت اور تعلیم و تربیت پر مأمور تھے۔ یہ تیسرا نقطہ انبیاء کی خصوصیات کے حوالے سے، انبیاء کے اقسام کے حوالے سے، انبیاء کے اوصاف کے حوالے سے۔ اور چوتھا نقطہ، جیسا کہ عرض ہوا، 1,24,000 انبیاء میں سے کچھ اولو العزم نبی تھے جن کی تعداد 5 ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خاتم الانبیاء ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 نبی صاحب شریعت تھے اور تمام انبیاء میں ہر جہت سے افضل ہیں، اور ان 5 ہستیوں کو انبیاء اولو العزم اور اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یہ چوتھا نقطہ نبوت عامہ کے مباحث کے فروعات میں سے۔ اور 5واں نقطہ یا 5ویں خصوصیت انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے صاحب کتاب انبیاء کی تعداد۔
بعض انبیاء صاحب کتاب آسمانی تھے، بعض انبیاء صاحب کتاب آسمانی نہیں تھے۔ جو انبیاء کتب آسمانی کے مالک تھے، جن کے ساتھ آسمانی کتب اور قانون الہی نازل ہوئے، ان کے نام نامی یہ ہے: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 صاحب کتاب تھے اور باقی انبیاء صاحب کتاب نہیں تھے۔ یہ 5واں نقطہ۔ اور 6واں نقطہ یا 6ٹھی خصوصیت یا انبیاء کے اقسام کے ضمن میں 6واں قسم: بعض انبیاء تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیے گئے اور ان کی نبوت جہانی تھی اور تمام عالم بشریت کے لیے نبی بن کر مبعوث ہوئے بعض انبیاء۔ لیکن بعض انبیاء مخصوص امت، ایک مخصوص گروہ یا ایک مخصوص قوم اور قبیلہ، یہاں تک کہ بعض انبیاء علیہ السلام میں سے بعض صرف اپنے خاندان اور بعض تو صرف اپنے گھر والوں کے لیے نبی بن کر مبعوث ہوئے تھے۔ یہ بھی انبیاء کے اقسام میں سے اور خصوصیات میں سے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کوئی قوم تاریخ بشریت میں ایسی نہیں ہے جن کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے کوئی نبی یا نبی کا جانشین اور انذار و تبشیر کرنے والا نہ گزرا ہو۔ چنانچہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب پیغمبر گرامی اسلام اور امت اسلامی سے ہے۔ فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے حق کے ساتھ آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ نہ صرف آپ کو بھیجا ہے بلکہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، اور کوئی قوم، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ یعنی ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں، آدم سے لے کر میرے حبیب آپ کی قوم تک، امت اسلامی تک، ہر قوم میں ہم نے نبی بھیجا ہے، بشیر بھیجا ہے، نذیر بھیجا ہے۔ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ پروردگار عالم نے ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ کہیں نبی اور رسول بھیجا اور کہیں ان کے جانشین اور وسیع، اور کہیں دیگر ذرائع سے کام کیا، اور کبھی پیغمبر کے جانشینوں کے ذریعے سے کام لیا تاکہ اتمام حجت ہو جائے بشریت پر، تاکہ عالم بشریت پر، عالم انسانیت پر اتمام حجت ہو جائے، اور کل کو میزان حساب میں، قیامت میں، حساب و کتاب کے میدان میں کسی بندے کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ پروردگارا ہماری ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے خداوند متعال نے ہر زمانے کے لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے، نبی اور رسول بھیج کر
یا ان کے جانشین اور وسیع معین کر کے، کبھی نبی مرسل کی شکل میں، کبھی اولو العزم پیغمبر کی شکل میں، کبھی عام نبی کی شکل میں، کبھی نبی کی وسیع اور جانشین کی شکل میں، کبھی کتاب کی شکل میں، اور کبھی علماء کی شکل میں۔ خداوند متعال نے انسان پر حجت تمام کر دی ہے۔ فرماتے ہیں کبھی محروم نہیں رکھا، رسول، ایسے رسول بھیجے ہیں، ایسے نبی بھیجے ہیں، رسول لا تقصر بہم قلت عددہم، خدا کے رسولوں کی خصوصیت اور صفت یہ تھا، ایسے رسول خدا نے بھیجے ہیں لا تقصر بہم قلت عددہم، جنہیں نہ عدد کی قلت کام سے روک سکتی تھی اور نہ جھٹلانے والوں کی کثرت کام سے روک سکتی تھی۔ ان میں جو پہلے تھا اسے بعد میں آنے والے کا حال معلوم تھا، اور جو بعد میں آیا اسے پہلے والوں نے پہچانوا دیا تھا، اور یوں ہی صدیاں گزرتی رہیں اور زمانے بیتتے رہے، آبا و اجداد جاتے رہے اور اولاد و احفاد آتے رہے، یہاں تک کہ مالک نے، خدا نے اپنے وعدے کو پورا کرنے اور اپنے نبوت کو مکمل کرنے کے لیے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1۔ خداوند متعال نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، چونکہ خدا نے عالم ذر میں، عالم الست میں جب عہد لیا تھا انسان سے، دنیا میں آنے والے انسانوں سے خدا کی بندگی کریں گے، تو وہیں پر وعدہ دیا تھا میں تمہیں نفس امارہ سے بچانے کے لیے، اس امتحان گاہ میں، امتحان میں کامیاب کرانے کے لیے، اور شیطان کے وسوسے سے بچانے کے لیے، دنیا کے زرق و برق کے وسوسے سے بچانے کے لیے، اور تمہاری رہنمائی کے لیے، راہبری کے لیے پاک اور معصوم ہستیوں کو بھیج دوں گا۔ اور خدا نے، امیر المومنین فرماتے ہیں، خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ آدم سے لے کر خاتم تک مسلسل لگاتار رسول بھیجتے رہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا، تترا یعنی مسلسل، زنجیروار، لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے انسان کی ہدایت کے لیے، چونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا تم ہماری عبودیت اور بندگی کا وعدہ کرو، میں تمہاری ہدایت اور سعادت کی ضمانت کے لیے راہبر اور رہنما بھیج دوں گا۔ امیر المومنین اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا نے اپنے وعدے کو پورا کرنے اور اپنے نبوت کو مکمل کرنے کے لیے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، جن کے بارے میں انبیاء ما سلف سے عہد لیا جا چکا تھا۔ آدم سے عہد لیا تھا، نوح سے عہد لیا تھا، ابراہیم سے عہد لیا تھا، اسماعیل سے عہد لیا تھا، موسیٰ سے عہد لیا تھا، عیسیٰ سے عہد لیا تھا، عہد لیا جا چکا تھا، اور جن کی علامتیں مشہور اور ولادت مسعود اور مبارک تھی۔ پیغمبر خاتم کو خداوند متعال نے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ کس زمانے میں؟ اس زمانے میں اس وقت اہل زمین متفرق مذاہب، منتشر خواہشات اور مختلف راستوں پر گامزن تھے۔ کوئی خدا کو مخلوق کی شبیہ بتا رہا تھا تو کوئی اللہ کے ناموں کو بگاڑ رہا تھا، اور کوئی دوسرے خدا کا اشارہ دے رہا تھا۔ مالک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سب کو گمراہی سے نجات دی اور ہدایت کی راہ پر لگا دی،
اور آگے فرماتے ہیں اور جہالت سے باہر نکالا۔ اس کے بعد رسول کی ذمہ داری جب پوری ہو گئی، رسول کی ڈیوٹی جب پوری ہو گئی، تو خداوند متعال نے، اس ذات نے آپ کی ملاقات کو پسند کیا اور انعامات سے نوازنے کے لیے اپنے حبیب کو اس دار دنیا سے اٹھا لیا اور بلند کر دیا، آپ کو مصائب سے نجات دلا دی اور نہایت احترام کے ساتھ اپنی بارگاہ میں طلب کیا۔ ہر نبی نے اپنے جانے سے پہلے اپنا جانشین معرفی کی انسانیت کی ہدایت کے لیے، اپنا وسیع مقرر کیا خدا کے حکم سے انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اس خطبے میں، خاتم الانبیاء نے بھی دوسرے تمام انبیاء کی طرح جانے سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے بندوبست کر کے چلے گئے، وسیع معین کیا، خلیفہ معین کیا، جانشین معین کیا اور خدا کا نمائندہ معین کیا اپنے بعد۔ اور اس طرح انہوں نے بھی دوسرے انبیاء کی طرح قوم کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ قوم خود سے لاوارث بن گئی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں دوسرے انبیاء کی طرح رسول اللہ نے بھی قوم کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا، جس کے لیے کوئی واضح راستہ اور محکم نشانی نہ ہو۔ غدیر میں ہاتھوں پر اٹھا کر دکھایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ نہ صرف یہی بلکہ آخری زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزرتی اہل بیتی۔ لاوارث نہیں چھوڑا تھا، قوم خود سے لاوارث بن گئی، جس کی سزا آج تک امت اسلامی بھگت رہی ہے۔ خطبہ نمبر 93 میں اور یا 94 میں فرماتے ہیں اس سنت الہی کا ذکر کرتے ہوئے کہ خدا نے کسی قوم کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا ہے، آدم سے لے کے خاتم تک اور قیامت تک ہادی کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ خطبہ نمبر 94 میں فرماتے ہیں کلما مضى منہم سلف، جب کبھی کسی پیغمبر کی رسالت تمام ہوتی تھی اور وہ اس دنیا سے گزر جاتا تھا، چلے جاتے تھے، تو قام منہم بدین اللہ خلف، تو دین خدا کی ذمہ داری بعد والے نبی یا وصی سنبھالتے تھے، اس کا جانشین سنبھالتے تھے۔ اور یہ سنت الہی اسی طرح چلتی رہی حتی افضت کرامت اللہ سبحانہ وتعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ الہی شرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول رحمت، رأفت اور الفت کے ساتھ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خاتم الانبیاء بن کر مبعوث با رسالت ہوئے اور لوگوں کو جہل و گمراہی سے نجات دی۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، جن کا اول حضرت آدم ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام ہے، اور آخری نبی ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد ابن عبداللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آیت قرآنی اور متواتر احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا ہر کلمہ گو کا پر فرض ہے، اور ہر کلمہ گو کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ 24,000 انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا
ہم سب پر فرض ہے، ہم سب کا فریضہ ہے، تمام انسانوں کے لیے ضروری، لازم اور واجب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولوا آمنا باللہ وما انزلنا الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمٌ۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، حکم ہمارے لیے ہے، امر ہے۔ قولو، مسلمانوں تم ان سے کہو، کفار سے، یہودیوں سے کہو، مسیحیوں سے کہو جو خاتم الانبیاء کی توہین کر رہے ہیں، کہو ان سے آمنا باللہ، مسلمانوں تم ان بدبختوں سے کہو ہم نے اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے بھیجا ہے ایمان لے آئے ہیں، وما انزل الی ابراہیم، یہ ہمارے نبی خاتم کے حوالے سے، بلکہ وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، اور اولاد یعقوب پر بھی نازل ہوا ہے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کہو ان سے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس کے علاوہ انبیاء کو خدا کی طرف سے جو دیا گیا ہے ان سب پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اس لیے کہ لا نفرق بین احد منہم، اس لیے کہ ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، لہذا ہمارے لیے مسیح اور موسیٰ اور دوسرے انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب کو نبی جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم یہودا کے فرزند نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، اور ایک با ایمان اور خدا پر عقیدہ رکھنے والا انسان اور مسلمان اور مومن کا فرض یہ ہے، چاہے یہودی، مسیحی اور دوسرے بت پرست وغیرہ ہم سے دشمنی رکھیں، ہمارا فریضہ یہ ہے، ہم پر فرض یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء خدا پر ایمان لے آئیں اور ان میں تفریق نہ کریں، البتہ ان کی صرف نبوت پر ایمان لے، باقی ان کی شریعت نسخ ہو گئی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انبیاء کی 1,24,000 انبیاء کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور ان میں تفریق نہ کریں، اس لیے کہ یہ سب خدا کے نمائندے ہیں، یہ سب خدا کے سفیر ہیں، یہ سب خدا کے جانشین تھے اور جانشین ہیں، اور یہ سب خداوند متعال کا اس روئے زمین پر خلیفہ، راہبر اور راہنما ہیں، اور ان میں کوئی بھی ہماری طرح خانہ ساز نہیں، سب خدا کا نمائندہ ہے، کوئی خانہ ساز نہیں ہے، کوئی پارٹی باز نہیں ہے، کوئی قوم پرست نہیں ہے، کوئی ملی گرا نہیں ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو تمام انبیاء الہی کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور ان کی سیرت پر چلنے، خصوصاً خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔